اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی۔ لوگ یزید کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاس جانا ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مطلع القمرین کا حوالہ دیا ہے، سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے کسی عزیز نے شعر پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے، لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا، لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی بانٹے گا جہنم بھی وہی علی بانٹے گا۔ پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ، جہنم بھی لینے کے لیے، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس، یعنی پاس تو آنا ہے، ٹھکانہ کوئی چاہیے علی کے پاس آنا۔ دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی لیکن لینا تو وہیں سے، جھولی تو وہیں پھیلانی۔ اگر ٹھکانہ چاہیے تو جھولی وہی، چاہے جہنم ہی ہو، لیکن ہم سنی ہوشیار ہے، جہنم کیوں لینے لگے؟ جیسی ہے سخی، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ حسین کا بابا ہے، جنت جہنم جو بانٹے گا۔ حضور کی حدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ لیکن سنیوں ایک بات خیال سے سننا، آج چٹنگ بازی کا دور چل رہا ہے، علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جس کو مانتے آخرت کے لیے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ لیکن سنو سنو، یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں، اتنے قریب قریب ہیں۔ صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو، تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ،
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छप तक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंताखी फी दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब कहा।
مطلع قمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام، ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کہا. اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی. صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں. صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبہ محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ، مفتی چار ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا. اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے، یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے. اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. جمعہ کا دن آئے گا اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں، تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا، مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو پھر چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے. بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے. لیکن بات ایسے نہیں ہے. غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا. اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا. تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے. کہا ٹھیک. پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے. ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو. آئندہ جمعہ آیا، پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے. پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا. ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو. اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے. جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں میں. لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو. ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی. تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے. لیکن اشرف سمنا عظیم شان کے مالک تھے. کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے؟ تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے. علی باپ ہے سیدوں کا. جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا.
हाकिम। और फिर ये अलग बात है कि औरों के बेटे भी शान वाले हुए, लेकिन कोई इस शान वाला नहीं हुआ जो अली के बेटे हो। ये खास बात है, अली के बेटों की हर दौर में शान निराली है। आप देखें, और अली की औलाद जब रही हर वक्त सबसे अफजलियत मकाम पर रही। हसनैन को देखें, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखें, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर को देखें, उनके बाद जाफर सादिक को देखें, उनके बाद मूसा कासिम को देखें, उनके बाद अली रजा को देखें, इमाम तकी को देखें, नकी को देखें, हसन अस्करी को देखें। बड़े बड़े मनसब पर तो यही फाइज है, हत्ता के क़यामत के करीब ईसा अलैहिस्सलाम जिसकी इक्तिदा में नमाज अदा करेंगे वो भी किसी और का बेटा नहीं, वो इमाम मेहदी अली ही का बेटा बनकर। ये मौला अली की शान है। तो मुझे वो बात याद आ रही थी, किसी ने मेरे नबी को 40 साल में पहचाना, किसी ने 43 में, किसी ने 45 में, किसी ने 50 में, किसी ने 60 में, किसी ने 63 में, किसी ने सारी जिंदगी नहीं पहचाना। लेकिन बात हुसैन के बाबा की पढ़ने लगा हूं। सुनियो, जाए नहीं करना, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं जब इस्बाई बयान करूं तो पूरे मजमे पे सन्नाटा रहे, लेकिन आकाओं की फजीलत पढ़ूं तो फिर सन्नाटा नहीं चाहिए, वरना मैं फजीलत पढ़ना बंद कर दूंगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो जिक्र है जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, जिसके पढ़ने से तकदीरें बदलती है, मुसीबतें टलती है, बदबख्त जो है वो खुश नसीब हो जाया करते हैं, जहन्नमी जन्नती हो जाया करते हैं, शकी सईद हो जाया करते हैं। लेकिन कोई अकीदत से बैठे बोझ समझ कर नहीं, बोझ होता तो घर जाए खुदा के लिए, क्योंकि जिस पे अली का जिक्र बोझ हो जाए वो महफिल में बैठने के काबिल नहीं। साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, जब मुनाफिकत फैल गई, अपने और बेगाने में फर्क करना होता कि मोमिन है या मुनाफिकी, मुनाफिक तो अली 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 करते, जिक्र अली सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते समझ जाते मोमिन है, चेहरे बुझ जाते समझ जाते मुनाफिक है। खुश हो रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पीर खाना, मेरा मुर्शिद खाना बिलगिराम शरीफ से 200 साल पहले लिखी गई किताब से पढ़ने लगा हूं। किसी ने पूरी जिंदगी नबी को नहीं पहचाना, लेकिन अली कौन? सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है, जब मेरे पेट में अली थे और उस वक्त नबी मेरे घर में आते, अभी उन्होंने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि हुजूर की उम्र उस वक्त तो 29 साल थी, ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ था, अभी लोगों को पता नहीं था आमिना के लाल की शान क्या है। फातिमा बिन्त असद कहती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब भी मेरे घर में मोहम्मद अरबी आते, मेरा बच्चा पेट में ऐसी हरकत करता कि मैं उठ करके खड़ी हो जाती। एक दिन मेरे शौहर जनाब अबू तालिब ने कहा, तुम खड़ी क्यों होती इस हालत में, खड़ी ना हुआ करो, खड़ी ना हुआ करो। मैंने कहा क्या करूं, बच्चा पेट पे हरकत ही ऐसी करता है कि खड़े होना पड़ता है। हजरत फातिमा बिन्त असद कहती है, एक दिन आजमाने के लिए जनाब अबू तालिब ने, फातह खैबर के बाप ने कंधों को दोनों तरफ से पकड़कर दबा दिया, उठने नहीं दूंगा। लेकिन फातिमा बिन्त असद कहती है, फिर भी मेरे अंदर बच्चे ने ऐसी हरकत की, और कहां से ताकत पैदा हो गई कि मोहम्मद को देखकर बैठ न सकी, क्योंकि उस वक्त अबू तालिब की ताकत इसलिए फेल हो गई कि अंदर से फातह खैबर की ताकत। जो पेट में मां को बैठने न दे उसे अली कहते हैं। और फातिमा बिन्त असद कहती है कि बल्कि बैठने ही नहीं देता था, खड़ा तो हो जाती थी, लेकिन जिधर जिधर मेरे घर में मोहम्मद जाते वो मेरे पेट में उधर ही उधर घूमता जाता।
حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہو۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گلو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھ، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان، ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن، تو مولا علی تک پہنچاؤں، 2 باقی ہے، ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، دھیان دیں گے تو ہاں، یہی تو اپنی زندگی ہے، یہی تو اپنی بندگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے۔ میں نے عرض کی بھتیجے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، میرے بھتیجے، میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، چہرہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر، اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے۔ جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتا، تو کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا۔ اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، علی کو کرم اللہ وجہہ الکریم نبی نے کہا تھا، اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ اب پتا چلا علی کیا ہے۔ اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں۔ طالب علم، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے؟ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائیں شرافت اختیار کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو، قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے، اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے، میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا، اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا، ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئے تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں،
سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم گھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا